بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے اوراق اور اسرائیلی روایات میں سیمسن ایک ایسا نام ہے جس کی طاقت محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک معجزہ سمجھی جاتی تھی۔ یہ داستان ہے بنی اسرائیل کے اس غیر معمولی انسان کی جسے خدا نے ایک عظیم مقصد کے تحت منتخب کیا تھا۔ وہ عام انسانوں جیسا نہیں تھا بلکہ قدرت نے اسے ایسی حیران کن طاقت سے نوازا تھا کہ وہ تنہا ہزاروں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میدان جنگ میں اس کی موجودگی ہی دشمنوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس کی قوت محض جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک الہی راز پوشیدہ تھا جو اسے دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ سیمسن کی زندگی طاقت، بہادری اور فتوحات سے بھرپور تھی، لیکن اسی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں محبت نے خاموشی سے قدم رکھا۔ بظاہر نرم اور پرکشش محسوس ہونے والا یہ جذبہ رفتہ رفتہ اس کی سب سے بڑی کمزوری میں بدلنے لگا۔ وہ انسان جو دشمنوں کے نرغے میں بھی ناقابل شکست رہتا تھا، دل کے ہاتھوں کمزور پڑنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی بے مثال قوت کے پیچھے چھپا راز خطرے میں پڑ گیا اور اس کی زندگی ایک ایسے انجام کی طرف بڑھنے لگی جس کا تصور بھی کبھی ممکن نہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیمسن کی حیران کن، سنسنی خیز اور سبق آموز داستان بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل کے حالات میں ایک واضح تبدیلی آنے لگی۔ ابتدا میں وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر قائم رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں سرکشی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ نافرمانی، بدعمالی اور بدپرستی جیسے اعمال دوبارہ ان کے معاشرے میں سر اٹھانے لگے۔ وہ احکامات جو کبھی ان کے لیے مشعل راہ تھے، اب پس پشت ڈالے جانے لگے۔ روحانی کمزوری اور اخلاقی زوال نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ ایک مرتبہ پھر اپنے راستے سے بھٹکنے لگے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ایک طاقتور اور ظالم قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر یلغار کر دی، ان کے شہروں کو تباہ کیا، ان کی بستیاں چھین لیں اور بے شمار لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم ہونے لگیں۔ بنی اسرائیل کے مرد، عورتیں اور بچے خوف اور بے بسی کی کیفیت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی زمینیں، ان کی آزادی اور ان کی عزت سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا۔ کہتے ہیں انہی کٹھن حالات کے دوران بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام سیمسن رکھا گیا۔ یہ بچہ قبیلہ دانیال کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جو بنی اسرائیل کے 12 مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ بظاہر یہ ایک عام پیدائش تھی، مگر اس بچے کی آمد کے پیچھے ایک خاص دعا اور عہد پوشیدہ تھا۔ سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی والدہ نے خدا کے حضور نہایت عاجزی سے دعا مانگی تھی۔ انہوں نے التجا کی تھی اگر انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا گیا تو وہ اسے ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھیں گی، وہ اسے شراب نوشی اور دیگر اخلاقی برائیوں سے دور رکھیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے بالوں کو کبھی بھی نہیں کٹوائیں گی۔ یہ ایک عہد تھا، ایک وعدہ جو خدا سے کیا گیا تھا۔ جب سیمسن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے وعدے کو پوری زندگی نبھایا۔ اس کے بال کبھی نہیں کٹوائے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور سیمسن بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی طرف بڑھنے لگا، مگر جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس میں غیر معمولی فرق نمایاں ہونے لگا۔ وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس کی قوت عام انسانی حدود سے کہیں آگے دکھائی دیتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن جب سیمسن جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، اس کا سامنا اچانک ایک شیر سے ہو گیا۔ عام انسان کے لیے یہ لمحہ زندگی اور موت کے درمیان حد فاصل ہوتا ہے، مگر سیمسن کے لیے یہ ایک آزمائش ثابت ہوا۔ بغیر کسی ہتھیار کے اس نے اس خون خوار درندے کا مقابلہ کیا اور اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔
ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف حیران کن تھا بلکہ ایک اشارہ بھی تھا، ایک ایسا اشارہ جس کے ذریعے خدا سیمسن کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سیمسن کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس کی غیر معمولی طاقت محض اتفاق نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص نعمت ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگی اور اس کی قوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی الہی حکمت ضرور کار فرما ہے۔ کہتے ہیں جب سیمسن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تو اس کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا۔ وہ قوم عمالقہ کے شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، وہی قوم جو اس کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہی تھی۔ یہی سوچ اسے اپنی بستی سے باہر نکلنے پر آمادہ کرنے لگی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور قوم عمالقہ کے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسرائیلی روایات بتاتی ہیں کہ عمالقہ کے شہر میں قیام کے دوران سیمسن کی ملاقات تیمینا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ ملاقات بظاہر عام سی ملاقات تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ دونوں مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے درمیان خاندانی اور نسلی اختلافات موجود تھے، مگر ان سب رکاوٹوں کے باوجود وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ دشمن قوموں سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی قربت نے تمام فاصلے مٹا دیے۔ حالات کے برخلاف ماحول کے دباؤ کے باوجود دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ یہ شادی نہ صرف دو افراد کا ملاپ تھی بلکہ دو مخالف قوموں کے درمیان ایک غیر معمولی تعلق کی علامت بھی تھی۔ شادی کی تقریب میں عمالقہ کے کئی افراد شریک ہوئے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر اسی تقریب کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھ دی۔ شادی کی محفل میں موجود عمالقہ کے چند افراد کے ساتھ سیمسن کی ایک شرط لگی۔ ابتدا میں یہ شرط محض ایک تفریحی مقابلہ معلوم ہوتی تھی، مگر انجام کے اعتبار سے یہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ بدقسمتی سے سیمسن اس شرط میں ہار گیا۔ شرط کے مطابق اب اس پر لازم تھا کہ وہ 30 کپڑے کے تھان بطور معاوضہ ادا کرے۔ یہ طے پایا کہ جب تک یہ رقم ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی تیمینا عمالقہ کے پاس رہے گی۔ یہ صورتحال سیمسن کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی اپنی بیوی سے جدائی کا تصور اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مایوسی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ اس شہر سے نکل گیا تاکہ شرط میں ہاری گئی رقم کا انتظام کر سکے۔ روایات کے مطابق کچھ دنوں کا فاصلہ طے کرنے پر سیمسن کو ایک اسرائیلی قافلہ دکھائی دیا۔ اس لمحے اس کے ذہن میں ایک سخت فیصلہ ابھرا۔ اس نے قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو چھین لیا۔ یہ قدم اس نے محض اپنی شرط پوری کرنے اور اپنی بیوی کو واپس حاصل کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ مطلوبہ سامان حاصل کرنے کے بعد وہ فوراً واپس عمالقہ کے شہر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے تیمینا کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ لیکن جب وہ واپس پہنچا تو منظر بدل چکا تھا۔ تیمینا کے والد نے اس کی غیر موجودگی کو دائمی جدائی سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور شخص سے کر دی تھی۔ یہ خبر سن کر سیمسن کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جس مقصد کے لیے وہ شہر سے نکلا تھا وہی مقصد اب اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے عمالقہ کے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ کھڑی فصلیں جو ان کے لیے معاشی زندگی کا سہارا تھی شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ یہ اقدام محض ذاتی انتقام نہ تھا بلکہ ایک ایسے غصے کا اظہار تھا جو اس کے دل میں ناانصافی کے احساس سے جنم لے چکا تھا۔ اس واقعے نے عمالقہ کو شدید مشتعل کر دیا۔ بدلے کے طور پر عمالقہ کے لوگوں نے تیمینا اور اس کے والد کو قتل کر دیا۔ اس اقدام نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا۔ اب یہ صرف ذاتی تنازع نہ رہا بلکہ دو قوموں کے درمیان کھلی دشمنی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لہٰذا عمالقہ نے بنی اسرائیل پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دیں، ورنہ انہیں مزید سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل جو پہلے ہی عمالقہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے،
مزید مصیبت مول لینے کی ہمت نہ کر سکے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے سیمسن کو امالکا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ان کی بقا کے لیے ضروری تھا، مگر اس کے نتائج کچھ اور ہی نکلنے والے تھے۔ جب امالکا نے سیمسن کو گرفتار کیا تو انہیں یقین تھا کہ اب وہ ان کے قابو میں ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ گرفتاری کے باوجود سیمسن نے خود کو بے بس نہ ہونے دیا۔ موقع ملتے ہی اس نے محض ایک گدھے کی ہڈی کو ہتھیار بنایا اور امالکا کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ سپاہی جو اسے ایک قیدی سمجھ رہے تھے، لمحوں میں اس کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اس نے تنے تنہا 1000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کارنامہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں اس کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ سیمسن اب محض ایک طاقتور شخص نہیں رہا تھا، بلکہ امید کی علامت بن چکا تھا۔ لوگوں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ دوسری طرف امالکا کے دلوں میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ اس کے مقابلے میں آنے سے گھبرانے لگے۔ جو قوم کبھی بنی اسرائیل کو غلامی میں رکھتی تھی، اب اسی غلام قوم کے اندر بیدار ہونے والی طاقت سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دوسری جانب بنی اسرائیل جو کل تک محکومی کی زندگی گزار رہے تھے، سیمسن کے بل بوتے پر آزادی اور جنگ کے خواب دیکھنے لگے، جبکہ دوسری طرف امالکا کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ دن رات اسی فکر میں مبتلا رہنے لگے کہ کس طرح اس ایک شخص کا مقابلہ کیا جائے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ سیمسن کے خلاف سازش تیار کرنے لگے۔ جب قوم امالکا کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی وہ میدان جنگ میں اس کا مقابلہ کر سکے، تو انہوں نے طاقت کے مقابلے میں چالاکی کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص محض جسمانی قوت کے بل پر نہیں، بلکہ کسی پوشیدہ راز کے سہارے ناقابل شکست بنا ہوا ہے۔ جب تلوار اور نیزہ بے اثر ثابت ہوئے تو انہوں نے ایک ایسی چال چلنے کا منصوبہ بنایا جو بظاہر نرم مگر اندر سے نہایت خطرناک تھی۔ امالکا کے سرداروں نے اپنی قوم میں سے دلائلہ نامی ایک عورت کا انتخاب کیا۔ وہ نہایت حسین، دلکش اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورتی اور انداز میں ایک ایسی کشش تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتی تھی۔ امالکا کے سرداروں نے اسے ایک خفیہ ذمہ داری سونپی کہ وہ کسی بھی طرح سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کرے۔ اس کام کے بدلے میں اسے بھاری انعام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ تمام سرداروں نے مل کر اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کی پیشکش کی، جو اس دور میں بے پناہ دولت سمجھی جاتی تھی۔ کہتے ہیں دلائلہ نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سیمسن کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے حسن اور ناز و انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے قریب آنے لگی، اور اس کا رویہ اتنا نرم اور دل نشین تھا کہ سیمسن اس کی محبت میں کھینچا چلا گیا۔ وہ جو دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط اور بے خوف تھا، ایک عورت کی محبت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک ساتھ زیادہ تر وقت گزارنے لگے۔ ان کی قربت بڑھتی چلی گئی اور دلائلہ نے سیمسن کے اعتماد کو حاصل کر لیا۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا تعلق تھا، مگر اس کے پیچھے ایک خطرناک مقصد چھپا ہوا تھا۔ ایک دن مناسب موقع دیکھ کر دلائلہ نے نہایت نرمی سے سیمسن سے اس کی طاقت کے راز کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جاننا چاہا آخر وہ کون سی چیز ہے جو اسے دوسروں سے مختلف اور طاقتور بناتی ہے۔ سیمسن نے اس سوال کو ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ اس راز کو افشاں کرنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر دلائلہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بار بار مختلف انداز میں اس سے یہی سوال دہراتی رہی، کبھی محبت سے، کبھی ناراضی سے، اور کبھی جذباتی انداز میں۔ اس کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ سیمسن کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا اصرار بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ الفاظ سیمسن کے لیے کسی وار سے کم نہ تھے۔ وہ پہلے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اور اس کی جدائی کا تصور اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالآخر اس نے اپنا راز بیان کر دیا۔
اس نے بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بال کبھی نہیں کاٹے گئے، یہی اس کی طاقت کا اصل ذریعہ ہے۔ اس کی غیر معمولی قوت انہی بالوں سے وابستہ ہے۔ یہ راز وہ تھا جو اسے دنیا کے سامنے ناقابل شکست بناتا تھا، اور اب یہی راز اس کی کمزوری میں تبدیل ہونے والا تھا۔ ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھے گہری نیند میں سو رہا تھا، دلائلہ نے موقع غنیمت جانا، اس نے خاموشی سے اس کے بال کاٹ دیے۔ وہ بال جو اس کی طاقت کی علامت تھے اب زمین پر بکھر چکے تھے۔ کہتے ہیں اسی رات امالکا کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، مگر اس مرتبہ صورتحال مختلف تھی۔ وہ اپنی سابقہ طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کی قوت جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ امالکا نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ بعد ازاں اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ بے بسی کی تصویر بن کر رہ گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق دلائلہ کو اس کے کیے کا بھرپور صلہ ملا۔ امالکا کے سرداروں نے اپنے وعدے کے مطابق اسے مال و دولت سے نوازا۔ 1100 چاندی کے سکے اس کے قدموں میں رکھ دیے گئے۔ وہ عورت جس نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر ایک طاقتور شخص کو بے بس کر دیا تھا، اب اپنی قوم کے نزدیک کامیاب ترین مہرہ بن چکی تھی۔ امالکا کے لیے یہ صرف ایک شخص کی شکست نہ تھی، بلکہ اپنی برتری کا اعلان تھا۔ کہتے ہیں سیمسن کی گرفتاری کے بعد امالکا کے دلوں میں جو خوف برسوں سے بیٹھا ہوا تھا وہ یکدم ختم ہو گیا۔ وہ جو کبھی اس کے نام سے لرزتے تھے اب خود کو فاتح سمجھنے لگے۔ اس عظیم فتح کی خوشی میں انہوں نے ایک بڑے جشن کا اعلان کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا نے انہیں سیمسن پر غلبہ عطا کیا، لہٰذا طے پایا کہ اس کامیابی کا جشن دیوتا کے مندر میں منایا جائے گا تاکہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے۔ اگلے دن مندر اور اس کے اطراف میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ عام لوگ، سردار، سپاہی اور امراء سب جمع تھے۔ ہر چہرے پر غرور اور خوشی نمایاں تھی۔ موسیقی، شور و غوغا اور کہکہوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جشن اپنے عروج پر تھا۔ اسی دوران بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر مجمع کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ شخص جو کبھی میدان جنگ میں شیر کی طرح دھاڑتا تھا آج اندھا اور بے بس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نکالی جا چکی تھیں، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ دوسروں کے سہارے چلنے پر مجبور تھا۔ مجمع نے اسے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، کچھ اس پر کوڑا کرکٹ پھینک رہے تھے اور کچھ اس کی بے بسی پر کہے لگا رہے تھے۔ کہتے ہیں امالکا فتح کے نشے میں چور تھے اور ان کی عیاشیاں اپنے عروج پر تھیں، لیکن اسی شور اور تمسخر کے درمیان ایک اور منظر خاموشی سے جنم لے رہا تھا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ شخص جسے سب کمزور سمجھ رہے تھے اپنے دل میں ایک اور جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے گناہوں اور اپنی غلطیوں کو یاد کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کی تباہی کا سبب دشمن نہیں بلکہ اس کی اپنی کمزوری تھی۔ اسی احساس کے ساتھ اس نے رب کے حضور سچی توبہ کی۔ اس نے دعا کی اگر اسے ایک بار پھر طاقت حاصل ہو جائے تو وہ اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا جس کے لیے اسے چنا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دعا میں اخلاص تھا، اس کی توبہ سچی تھی، اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا جس جسم کو سب کمزور سمجھ رہے تھے اس میں دوبارہ جان دوڑنے لگی۔ مندر کے ستونوں کے قریب کھڑے ہو کر اس نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ مجمع ابھی تک جشن میں مصروف تھا، کسی کو اندازہ نہ تھا کہ چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک زوردار دھچکا لگا، پھر دوسرا۔ لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ شور و غوغا چیخ و پکار میں بدل گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ عظیم الشان عمارت لرزنے لگی، ستون ہلنے لگے اور چھت میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا محل زمین بوس ہو گیا۔ گرد و غبار کا بادل فضا میں پھیل گیا اور خوشی کا جشن ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس واقعے میں امالکا کے تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ وہ جو فتح کا جشن منا رہے تھے
خود اسی جشن کے ملبے تلے دب گئے۔ یوں سیمسن نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وہ کام انجام دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، دا سیمسن اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب بک آف ججز میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اسلامی مورخین میں کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ احمد ابن یعقوب نے اپنی تصنیف تاریخ الیعقوبی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ داستان محض طاقت اور شکست کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کی کمزوری، توبہ اور انجام کا ایسا سبق ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، سیمسن کی داستان اہل کتاب کے نزدیک محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ الہام، نصیحت اور عبرت سے بھرپور ایک عظیم کہانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک وہ ایک ایسا شخص تھا جسے ابتدا ہی سے ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیا گیا اور پھر پاک ٹھہرا دیا گیا۔ خدا نے اسے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کی خدمت کر سکے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے، مگر اس بے حساب طاقت کے ساتھ ساتھ اس پر ایک ذمہ داری بھی عائد کی گئی تھی، خدا کی اطاعت اور اس کے احکامات کی پابندی۔ یہ طاقت در حقیقت ایک امانت تھی، ایک ایسی امانت جو اسے اپنی حدود میں رہ کر استعمال کرنی تھی، مگر انسانی فطرت کمزور ہے۔ سیمسن بھی اپنی زندگی کے ایک مرحلے پر خواہشات اور فتنوں کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ ان چیزوں میں الجھ گیا جو اس کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی تھی۔ نتیجتاً وہ راستہ جس پر اسے قائم رہنا تھا اس سے ہٹنے لگا۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوریوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اس پر سے برکتیں اٹھنے لگتی ہیں۔ یہی کچھ سیمسن کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ شیطان انسان کی کمزوری سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کس دروازے سے انسان کے دل تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ براہ راست حملہ نہیں کرتا، بلکہ انہی پہلوؤں کو نشانہ بناتا ہے جہاں انسان پہلے سے کمزور ہوتا ہے۔ وہ ہمیں آہستہ آہستہ ان چیزوں میں الجھاتا ہے جو بظاہر معمولی محسوس ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہی چیزیں انسان کو اپنے رب سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی کمزوری موجود ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ مال و دولت کی محبت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی ناجائز تعلقات کی صورت میں، تو کبھی جدید دور کی سہولتوں جیسے موبائل فون، ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کی صورت میں۔ اسی طرح نشہ، غرور، لالچ یہ دنیاوی خواہشات کی زیادتی بھی انسان کو آہستہ آہستہ روحانی زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ ناظرین، سیمسن کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی قوت میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ ایک انسان جو اپنی کمزوریوں کا غلام بن جائے، وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر شکست کا سامنا کرتا ہے، جبکہ وہ شخص جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے، وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا عزم کریں تو وہ یقیناً ہماری مدد فرماتا ہے۔ سیمسن کی داستان ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کے غلام نہیں بننا چاہیے، بلکہ انہیں پہچان کر ان پر قابو پانا چاہیے تاکہ شیطان کو ہماری زندگی میں داخل ہونے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ ناظرین، آپ سیمسن کی اس کہانی سے کیا سبق اخذ کرتے ہیں؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔